لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. اللہ کا رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مرد مسلمان اور عورت پر رزق حلال کا کمانا واجب ہے. ناظرین محترم، ہمارا آج کا جو یہ بیان ہے، آپ سے جو خطاب ہے، وہ کسب معاش یعنی رزق حلال کے بارے میں ہے. پیغمبر اکرم کی اس حدیث شریف کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر مرد و عورت پر رزق حلال کا کمانا واجب ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ رزق حلال کی اہمیت کس قدر ہے اور رزق حلال کا مرتبہ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ رزق حلال کمائے اور رزق حلال کھائے. اس لیے کہ رزق حلال کا اثر انسان کے جسم میں نہیں بلکہ انسان کے خون میں بھی آتا ہے، اور جب انسان کے خون میں رزق حلال کا اثر آتا ہے تو یہی اثر انسان کی نسل در نسل چلا جاتا ہے. لہذا طلب حلال کی جہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رزق حلال کمائے، اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ جو انسان فارغ ہے، فارغ سے مراد یعنی جو انسان بیکار ہے، جو کچھ کرتا نہیں، طلب حلال کی راہ میں قدم نہیں اٹھاتا، کسب معاش کے لیے نہیں نکلتا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے انسان کو دوست نہیں رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ طلب الحلال جہاد، طلب حلال کرنا، رزق حلال کمانا گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رزق حلال کماتے کماتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت کوئی عام موت نہیں بلکہ وہ ایک شہید کی موت مرتا ہے. یعنی یہ فضیلت ہے رزق حلال کمانے کی. اور جہاں پر اللہ اور ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے رزق حلال کمانے کی، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو رزق حلال کمانا اس کے کچھ شرائط ہیں. ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ کسب مال کرے، اس کا اقتصاد اچھا ہو، اس کا کاروبار اچھا چلے، لیکن انسان کو اس راہ میں کبھی بھی صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے کہ رزق حلال کمانا تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی رزق حلال انسان کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. وہ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس واقعات موجود ہیں. مولا کائنات کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے. مولا کائنات ایک روز اپنی سواری پر سوار تھے، مسجد کے سامنے سے گزر ہوا تو آپ نے چاہا کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے. آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک شخص کو بلایا اور سواری کو اس کے حوالے کیا اور آپ مسجد میں چلے گئے. جب مسجد میں جا کر آپ نماز میں مشغول ہوئے تو ادھر وہ شخص کو جو آپ کی سواری کا نگہبان بنا ہوا تھا، آپ کی سواری کی لگام کو نکالا اور وہاں سے فرار ہو گیا. اب جب امام نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے. آپ نے یہ سوچا کہ وہ شخص ہو سکتا ہے طلب حلال کے لیے کہیں جا رہا ہو، رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو، اور میں نے اس کو اپنی خاطر روک لیا تو میں چاہتا ہوں کہ بطور اجرت یہ 2 درہم اس کو دے دوں. لہٰذا جیسے امام باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن وہ شخص موجود نہیں ہے. مولا کائنات گھر آئے اور گھر آنے کے بعد وہی 2 درہم قمبر کو دی اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے لجام فرج وہ خرید کر لاؤ. قمبر بازار گئے. قمبر نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہی مولا کائنات کی سواری کی لگام کو ایک دکاندار کو بیچ رہا ہے. تو قمبر گئے اور جانے کے بعد 2 درہم دے کر اس دکاندار سے اس لگام کو خرید لیا. واپس آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات سے یہ واقعہ بیان کیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ عجب انسان ہے
کہ وہ چیز، وہ 2 درہم کہ جو اس کو حلال طریقے سے ملنے والے تھے، اس انسان نے صبر کا دامن چھوڑ کر اور اپنی جلد بازی کی بنا پر انہی 2 درہم کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو مولا کائنات کی اس واقعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ رزق حلال کماؤ لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اس لیے کبھی کبھی بے صبری کی وجہ سے انسان وہی چیز جو اس کے لیے حلال ہوتی ہے اس کو اپنی قسمت میں حرام قرار دے دیتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں کسب حلال کی توفیق کے ساتھ ساتھ صبر و قناعت کا بھی ہم کو انشاءاللہ حوصلہ عطا فرمائے۔ فقط والسلام علیکم۔